اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں شب جمعہ اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی آسان، مجرب، طاقتور اور پاورفل عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر نیک دلی مراد آپ کی پوری ہوگی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ملے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی فضیلتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا دن ہے، اور جس طرح جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت ہے، بالکل اسی طرح شب جمعہ کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو شب جمعہ اور جمعۃ المبارک والے دن کر لے گا، انشاءاللہ بفضل خدا وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ آج کا وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، قرآنی الفاظ کا وظیفہ ہے۔ قرآنی لفظ یا قرآنی آیات بڑی طاقت و تاثیر والی ہوتی ہیں جب آپ پوری عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ کی کلام کا ورد کر کے اللہ کو پکاریں گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو بن مانگے ہی عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر منحصر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتلاؤں جو کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیخ خالد ظفیری حفیظ اللہ اس موضوع پر اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، ایک مسلمان کو ان کلمات اذکار کے معنی مفہوم معلوم ہونا چاہیے جو وہ پڑھتا ہے، جس سے اس کی تاثیر و فائدے اور بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کلمے کا معنی ہے کہ ایک حال سے دوسرے حال میں پلٹنے کی قوت و قدرت بندے کو نہیں مگر اللہ کی مدد سے ہر چیز ممکن ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب مومن نماز و فلاح کی طرف بلاتا ہے تو جواب میں سنت سے یہی کلمہ کہنا ثابت ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، لیکن ہم اس عبادت کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے میں بھی اللہ کی مدد توفیق کے محتاج ہیں، یا جیسا کہ اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ نہیں ہے نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی مدد سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کلمے کو جس طریقے سے میں بتاؤں اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کلمے کو کہنے کے بعض موقع ہیں جب رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں۔ جب مومن حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں۔ نماز کے بعد 5 مرتبہ یہ کلمات کہیں۔ گھر سے نکلتے وقت 6 مرتبہ ان کلمات کا جو بندہ ورد کرے گا، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ رب کریم اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر نیک دلی مراد کو پورا کرے گا۔ اگر وہ سفر پہ جا رہا ہے تو اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا، رب کریم خود اس بندے کی حفاظت کرے گا۔ اس وظیفے کو جو بندہ کر لے گا، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت اس پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ یہ تھی مختصر سی فضیلت لا حول ولا قوت الا باللہ کی۔ اب میں مختصر سی فضیلت جمعۃ المبارک کے دن کی بیان کرتی ہوں کہ جمعہ کا دن بڑا ہی مقدس دن ہے، اور جس طرح جمعہ کا دن مقدس ہے اسی طرح شب جمعہ بھی بڑی مقدس رات ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو شب جمعہ کو بھی کریں، یعنی آج شب جمعہ شروع ہو چکی ہے تو آپ آج کے دن اس عمل کو
کو لازم کریں. اس کے علاوہ جمعہ کے دن بھی اس وظیفے کو کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں. وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے. اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں. آپ نے آج شب جمعہ یعنی جمعے کی شام کو آپ نے 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے. اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے. جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں دعا قبول کروانے کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. مولا میری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما. اسی طرح اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں. وظیفہ کرنے کے بعد سو جائیں. انشاءاللہ صبح آنکھ کھلنے تک رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا. تمام نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی. ہر جائز اور نیک حاجت آپ کی ضرور پوری ہوگی. اس کے علاوہ جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کریں. اور دعا آپ نے نماز مغرب سے پہلے مانگنی ہے، یعنی نماز عصر کے بعد آپ اللہ سے رو رو کر دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں. مغرب کی اذان سے پہلے جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن ایک ایسی مقدس گھڑی ہے جس میں مومنین و مومنات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور وہ گھڑی جب امام خطبہ دینے بیٹھتا ہے تب ہے. ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ نماز عصر کے بعد وہ گھڑی ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نماز مغرب سے پہلے مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یعنی جمعہ کے دن آخری پہر میں دعا مانگے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. اس کے علاوہ جمعۃ المبارک والے دن اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، مسجدوں کی طرف روانہ ہو جائیں، اللہ کی یاد کی طرف لپک جائیں. آپ اللہ کی طرف ایک قدم چل کے جائیں گے، رب کریم آپ کی طرف 2 قدم آئے گا. آپ چل کر جائیں گے، رب کریم آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا. آپ اللہ کو پکار کر تو دیکھیں، اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، مانگی گئی دعاؤں کی لاج رکھے گا. آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے. اس عمل کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.